وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بچیوں، کلام اللہ چوں جو مقام تلاوت کیتا ہے سورہ الحشر پارہ نمبر 28 اور سورہ الحشر دی آیت نمبر 10 اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دو فرمان پڑھے نے
ایک اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں تو مروی صحیح مسلم دے اندر ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلہ صحیحہ دے اندر احادیث دے ذخیرے دے اندر اس نو نقل فرمایا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے جان نثار حبدار فدایان مصطفیٰ نفوس قدسیہ علیہم الرضوان انہاں دی شان اور عظمت اور مقام دا ذکر کیتا سی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اے صحابہ پاک جو اللہ سبحانہ و تعالی دے بہت ہی زیادہ پسندیدہ بندے نے، جنہاں نو اللہ پاک نے دنیا دے اندر جنتی ہون دے تمغے عطا کیتے نے، اور اللہ سبحانہ و تعالی انہاں تے راضی ہے اور اپنے رب دی رضا تے راضی نے۔ سانو اہل ایمان نو اللہ پاک نے اس بات دا حکم دیتا ہے کہ اسی انہاں دی شان اور عظمت نو بیان کریے، نہ ایک اسی انہاں دیاں زندگی دے اندر جو انہاں دے کولوں باتقاضہ بشریت انسان ہون دے ناتے نال جو کمیاں بیشیاں ہوئیاں نے انہاں نو اسی بیان کریے، اور جو سیاسی انہاں دی نظریات نے سیاست دی بنا تے آپس کے اندر انہاں دے دنیاوی اختلافات ہوئے نے، انہاں نو نشانہ بنا کے اسی صحابہ کرام دے اندر تفریق کریے۔ اللہ پاک نے سانو اس بات دا حکم نہیں دیتا، بلکہ اللہ پاک نے سانو اس چیز سے روکیا ہے، اور یہ بھی اللہ پاک دا صحابہ پاک دے نال ایک پیار ہے، محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دا دفاع کیتا ہے اور کرن دا حکم دیتا ہے۔ سب تو پہلے صحابہ کرام چونکہ اللہ دی جماعت ہے اور اللہ تعالیٰ دے پسندیدہ نے اور اللہ تعالیٰ دے منتخب شدہ اے لوگ نے، تو اللہ پاک نے انہاں دا دفاع آپ کیتا ہے۔ دوسرے نمبر تے جس پیغمبر علیہ السلام دی اے جماعت ہے، آپ دی ساری زندگی دی کمائی ہے، محبوب علیہ السلام نے اس جماعت دا دفاع آپ کیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر تے اہل ایمان جو صحابہ دے نال محبت کرنے والے نے، انہاں دا حق ہے، ساڈا حق ہے کہ اسی انہاں دا دفاع کریے، انہاں دی شان عظمت مقام بیان کریے، نال نال انہاں دی محبت بھی دلاں دے اندر ہوئے اور انہاں دی ذات دا دفاع بھی ہوئے۔ اور یہی وہ چیز ہے جنہوں قرآن حکیم دے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہے
اللہ پاک نے فرمایا ہے اور کائنات دے اندر زندگی گزارنے والو تو آڈا اے حق بندا ہے کہ تسی اینا لوگاں دے واسطے بلندی درجات دی دعا کرو اور اللہ پاک نے انہوں سرٹیفکیٹ عطا کیتے نے تمغے عطا کیتے نے اعلان خداوندی انہاں دے واسطے اور اللہ پاک نے کہا کہ میں تواڈے قصور گناہ غلطیاں معاف کر دیتے نے اللہ 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 پاک نے کیا ہے فرمایا والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان او لوگ جو دنیا تو چلے گئے اینا تو بعد دے اہل ایمان اللہ کہندے نے تو آڈے واسطے اے ضروری ہے کہ تسی میرے حضور اینا دے حق دے اندر دعا کر دے رہو اور کی کہو یقولون ربنا اغفر لنا اے ساڈے اللہ اے ساڈے خالق و مالک ساڈے قصور معاف فرما دے وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ پہلی تے بات ہے کہ اپنے واسطے دعا کرو استغفار کرو اور دوسرے نمبر تے وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ اہل ایمان دا اے وطیرہ ہے اہل ایمان کی کردے نے وہ اپنے اونا بھائیاں واسطے بھی اللہ دے حضور دعا کردے نے جڑے انہ دے بھائی ایمان دے اندر سبقت لے گئے نے سبقونا بالایمان اللہ اللہ اس تو مراد اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عاتقہ عالمہ فاضلہ مفسرہ فقیہہ امت اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے کہ اس دی تفسیر آپ فرما دیا نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حرم محترمہ مومنہ دی اماں جان جنہ دی برات دا اعلان اللہ پاک نے آپ آسمان تو کی تھے سورہ النور دے اندر اللہ تعالیٰ نے انہ دی برات دا اعلان قرآن دی آیات نازل کر کے فرمایا ہے فرما دیا نے حکم تے اس بات دا سی کہ تسی نبی علیہ السلام دے صحابہ دے واسطے اللہ دے ہاں دعا کرو لیکن تساں کرنا کی شروع کر دیتا ہے فَسَبُّوهُمْ انہاں دے اتے کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتا ہے فرمایا کیسے لوگ ہو تسی جدوں انہاں دیکھیا نا کہ ناسبی لوگ پیدا ہو گئے نے جو صحابہ پاک دے اوپر کیچڑ اچھال رہے نے تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کہ تانوں اس بات دا حکم دیتا گیا امیرو ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تانوں دے اس بات دا حکم دیتا گیا سی کہ تسی نبی علیہ السلام دے صحابہ واسطے اللہ دے حضور دعا کرو جی انہاں کو کوئی لغزش کوئی غلطی انسان ہونے دے ناتے نال ہو گئی ہے تو تسی او دے واسطے اللہ دے ہاں دعا کرو لیکن تسی انہوں چھاڑ کے کی کیتا ہے فَسَبُّوهُمْ تسی انہوں گالیاں نکالنے ہی شروع کر دیتی ہیں صحابہ نو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے اللہ اللہ اس بات دا ذکر حضرت عبداللہ ابن عمر
رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحاب محمد، نبی علیہ السلام دے صحابہ جو آپ دے ساتھی نے انہاں نو گالیاں نہ دو، انہاں نو برا نہ کہو۔ فرماندے نے کہ انہاں دی نبی پاک دی ذات دے نال جو رفاقت ہے نا، جو نبی علیہ السلام دے نال انہاں دا زندگی دا تھوڑا جہا بھی ساتھ ہے، ایک تھوڑا وقت نبی علیہ السلام نال انہاں غزوہ کیتا ہے، لڑائی دے اندر شریک رہے نے۔ فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے تواڈی زندگی بھر دیاں نیکیاں جڑیاں نے انہاں صحابہ دی تھوڑی جئی نبی علیہ السلام دی رفاقت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تھوڑی جی زندگی تھوڑا جا وقت جو انہاں صحابہ پاک نے اللہ دے محبوب علیہ السلام نال گزارے ہے، تواڈا زندگی بھر دا نیک عمل، فرمایا کہ انہاں دی اس تھوڑی جی قلیل جی جڑی اللہ نبی علیہ السلام دی صحبت ہے نا، او دا مقابلہ نہیں کر دی۔ اللہ اور دیکھو کتنا پیارا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، انہاں دے بارے دے اندر اللہ فرمان ہے، فرمایا کہ نبی علیہ السلام دے جو صحابہ نے نا، انہاں نے جو آپ دے نال وقت گزارے ہے، تواڈے وچوں کسے بندے نو اگر عمر نوح مل جائے، حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر ملے اور وہ نیکیاں دے نال لبریز ہوئے، تو فرمایا اے عمر نوح تواڈے وچوں کسے دی صحابہ کرام دی تھوڑی جی جو نبی علیہ السلام دی رفاقت ہے، صحبت ہے، معیت ہے، آپ دا ساتھ ہے، اے دا مقابلہ نہیں کر دی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے نبی علیہ السلام دے جنگجو صحابی نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بڑے پیارے صحابی نے۔ انہاں دا نا ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کسے گل دے اتے جھگڑا ہو گیا، آپس دے اندر انہاں دی بات چیت ہوئی ہے اور وہ طول پکڑی اور جھگڑے تک پہنچ گیا معاملہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اس بات دا علم ہویا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بلایا ہے اور فرمان لگے۔ آپ فرماندے نے خالد گل سن، لا تسبوا احدا من اصحابی۔ حضرت خالد نے حضرت عبد الرحمن نو برا بلا کیا، جھگڑے دے اندر غصہ آیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام تک بات پہنچی ہے۔ آپ نے فوراً حضرت خالد نو طلب فرمایا ہے، اور آپ فرماندے نے اے خالد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماندے نے لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے کسے صحابی نو گالی نہیں دینی، کسے صحابی دے بارے مندہ نہیں بولنا۔ کیوں؟ آپ فرماندے نے فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، فرمایا تو اڈے اندروں آپ فرماندے نے عام لوگاں دی گل کر رہے نے، نبی علیہ السلام آپ دے فرمان دے دو مطلب نے۔ پہلا مطلب تے اے وے کہ آپ نے حضرت خالد نو ہی یہ بات کہی ہے، کیونکہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تو بعد دے اندر اسلام لے آئے نے۔ حضرت خالد رضی اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف قدیم الاسلام نے اور جدید الاسلام نے،
اور اللہ دا قرآن بھی یہ بات دا نکھیڑا کر رہا ہے. اللہ پاک فرماندے نے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ عند اللہ. اللہ دا قرآن بھی کہندا ہے جو لوگ فتح مکہ تو پہلا مسلمان ہوئے نے نا انہاں دا مقابلہ بعد دے اندر مسلمان ہونے والے صحابہ نہیں کرتے. اس شانہ نے عظمتہ نے اللہ پاک دی طرفوں نے کس طرح نے جس طرح اللہ پاک دے پیغمبر علیہ السلام پیغمبر اور رسول نے اللہ پاک نے انہاں دے بارے بات کہی ہے نا. اللہ پاک فرمائیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات. اللہ پاک فرماندے نے اے میرے رسولاں دی جماعت اے رسول میرے انبیاء تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اسا ایک تے فضیلت دیتی ہے ایک نو دوسرے تے فضیلت دیتی. اللہ پاک کہندے نے انبیاء و رسول سارے عظمتاں والے ساریاں دیاں شاناں نے لیکن فضیلتاں جدا جدا نے. اللہ پاک دے تمام انبیاء و رسول دے اندروں انبیاء دے وچوں رسول عظمتاں والے نے. رسولاں دے اندروں اولو العظم رسول عظمتاں والے نے. او کنے نے 5 نے. اونا 5 دے اندروں امام الانبیاء علیہ السلام سب تو عظمتاں والے نے. اور نبی علیہ السلام نے ایک موقع دینا حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات کہی سی. آپ فرماندے نے افضل البشر بعد الانبیاء. انبیاء تو بعد اگر کوئی مقام کسے شخصیت دا ہے تو آپ فرماندے نے ہوا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ نے اپنی پوری زندگی دے اندر اشارے کنایہ تک بلکہ اشارے کنایہ تو ہٹ کے صریح طور تے بھی یہ بات ابو بکر صدیق دے بارے کہی ہے کہ میری پوری امت دے اندروں اگر کسے دا مقام ہے تو ابو بکر صدیق نے جی سب تو اچھی شان ہے. شانہ سارے دی خلفائے راشدین نے آپ دے 4 خلیفے خلفائے راشدین ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سب دی شان ہے سب دی عظمت ہے. لیکن فضیلتاں اللہ پاک نے انہاں نوں جدا جدا دتیاں نے. سارے دی عظمتاں نے اللہ اللہ کسے ایک دی تنقیس نہیں سب دی عظمت اور شان اینو بیان کرنا چاہیے. فرماندے نے نا اللہ اللہ انہاں دی شان اور عظمت دے بارے دے اندر ایک اہل دل انہاں نے ساڈے ذہناں دی اللہ اللہ حالت نوں بیان کیتا اور سانوں ایک درس دیتا ہے. فرماندے نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے. حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دی جگ دے اندر انہاں عزتاں پائیاں نے. مکے دیاں دائیاں نے مکے دیاں دائیاں دے لوگوں حصے نہیں آیاں نے. جو دائی حلیمہ نے لوگوں عزتاں پائیاں نے.
سوہنے دیا زلفاں دی کی صفت بیان کراں جدی عمر دی اللہ نے خود قسم اٹھائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے صدیق بھی جنتی ہے بے شک کہو تو ہی سارے یہ جڑا جملہ ہے نا کہو بے شک یہ دے شک کوئی نہیں ہے صدیق بھی جنتی ہے فاروق بھی جنتی ہے عثمان بھی جنتی ہے حیدر بھی جنتی ہے امی عائشہ بھی جنتی نے سیدہ حفصہ بھی جنتی نے حسنین بھی جنتی نے بی بی فاطمہ بھی جنتی ہے خوش خبریاں اللہ نے ایویں لوگاں تفریقاں شروع کر دیتی نے وہ آندے نے اسی حسینیاں حسین ساڈے نے اے یزیدی نے فلاں ظالمو حضرت حسنین کریمین سب دے نے اہل ایمان دے نے ساڈے سینہ دی بہار نے اینا تو بغیر تے ساڈا گزارا ہی نہیں جنہ دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے آپ فرماندے نے سیدہ شباب اہل الجنہ اے جنت دے جوانہ دے سردار نے اور انہ دی والدہ دے بارے آپ فرماندے نے سیدۃ نساء اہل الجنہ اے جنت دی عورتاں دی سردار نے اور جنہ دے بابے دے بارے فرمایا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اور مقام میرے نزدیک انجے جویں موسیٰ دے نزدیک ہارون علیہ السلام سن حضرت حسنین کریمین سیدہ فاطمہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصولاً ایک بات میں تو انہوں دسنا اے اہل بیت نہیں یہ اہل بیت نہیں دماد اہل بیت جو نہیں ہوندہ نا جیڑا او نواسے ہوندے نے لیکن اینا دی شان دے کیا کہنے کہ نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے اہل بیت نے اس تو بڑھ کے میں سمجھنا اگر کوئی بھی نہ حدیث اینا دی شان چوہے دے ہی بڑی ہے کہ نبی علیہ السلام اینا نو فرما رہے نے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی میرے اللہ میرا علی بھی میرے اہل بیت دے اندروں میری فاطمہ بھی میرے اہل بیت دے اندر اور فرمایا میرے حسنین کریمین اے میرے نواسے بھی اہل بیت دے اندر نے اہل بیت نے اللہ اللہ اینا دی ایویں نکھیڑے نہیں کرنے چاہیے اے لوگاں نو چھڑنے چاہیے نے اے ذہن کہ حسنین ساڈے نے حسین رضی اللہ تعالی ہر مومن دے نے ہر مومن دی آن شان بان سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اللہ حسنین بھی جنتی نے خوش خبریاں میرے اللہ نے لوگوں آپ سنائیاں نے خوش خبریاں میرے آقا نے آپ سنائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے ہن اے دسو کہ صحابہ پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین کسے دی شان کٹ ہے لیکن عظمتاں نے یہی گل میں تمہیں سمجھانی چاہ رہے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی علیہ السلام فرماندے نے آپ فرماندے نے میرے خالد اگر میرا صحابی جیڑا ہے پہلے مسلمان ہویا ہے پہلے اسلام لے آیا ہے فرمایا او دا ایک جاؤں یا ادھا ایک ٹوپا جوان دا یا ادھا ٹوپا
یا ایک لپ یا ایک حدیث دے اندر 2 لپاں اللہ اللہ جواں دیاں اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرنیاں تواڈے اندروں احد پہاڑ دے برابر بھی کسے دا سونا رب دے راہ دے اندر خرچ ہو جائے او دے نالوں بہتر ہے۔ کیا شان ہے؟ ہن جو تے سونا کوئی برابری ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اے آپ نے عظمت بیان کیتی ہے، صحابہ دا دفاع کیتا ہے، اور نبی علیہ السلام فرماندے نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سب اصحابی، آپ فرماندے نے میرے صحابہ نو گالی نہیں دینی، فرمایا میرے صحابہ دے بارے مندہ نہیں بولنا، جو کوئی باز نہیں آئے گا آپ فرماندے نے فعلیہ لعنت اللہ، اس تے اللہ دی لعنت ہے، وہ لعنتی شخص ہے جڑا صحابہ اہل بیت کسے بھی دے بارے بھی کوئی بات کردا ہے، یعنی انہاں دی شان نو کٹان دی کوشش کردا ہے، یا انہاں دے کوئی کیچڑ اچھالن دی کوشش کردا ہے۔ فرمایا وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، انہاں تے اللہ اور دے فرشتے اور تمام اہل ایمان دی لعنت ہے جیڑا میرے کسی صحابی دے بارے کوئی ایسی نازیبا بات کہندا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ لوگ بڑے ظالم نے، معافیاں نہیں دیندے۔ اللہ پاک نے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جدو غزوہ تبوک دا اعلان کیتا ہے، آپ فرماتے نے میرے صحابہ او تبوک دا غزوہ ہے، لے آؤ اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرو، جو مال ہے لے کے آؤ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرو۔ جس صحابی نو جتنی توفیق لے کے آئے نے، اللہ اللہ اللہ، یہ ظالم یہود و نصارہ تو ہٹ کے ایک گروہ منافقاں دا ہے۔ مدینہ پاک دے اندر منافقاں دا گروہ ہے، یہود و نصارہ مشرک لوگ نے۔ مکہ پاک دے اندر یہود و نصارہ ہنود، مدینہ پاک دے اندر یہودی، اور انہاں دے نال رل گئے مسلمان اپنے آپ نو کہن والے اندروں منافق۔ انہاں لوگوں نے یہ سوچی کہ اسی تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دی ذات تے کوئی حرف لے آواں گے نا تے اے دا تے چانن ہو جائے گا، اور پھر اسی کھل جاواں گے کہ اے تے منافق نے۔ انہاں سوچیا کہ صحابہ اہل بیت انہاں دے جڑا نا آپس دیاں جڑیاں آپس دے ناراضگیاں معمولی تھوڑے وقت انہاں نو سامنے رکھ کے، اور صحابہ اکرام تے انہاں جڑا کہ او عیب بیان کرنے شروع کر دیتے، فلاں صحابی یہ کردا ہے، فلاں وہ کردا ہے، فلاں یہ کردا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام دے حضور جدوں صحابہ مال لے کے آ رہے نے، غزوہ تبوک دا موقع ہے، منافق بھی کول کھڑے نے، انہاں دا سرغنہ ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ آندے نے اوے اینا مال لے کے آیا ہے، گھر والے کو واسطے کوئی شے نہیں چھڈی تو، اینا مال، اینے مال دا اے تے وخالا کر رہا ہے، اے تے دکھلاوا کر رہا ہے، چوکھا مال لے کے آیا، بھلا تھوڑا مال لے کے آ۔ تے جے کوئی صحابی تھوڑا مال لے کے آندا ہے تے وہ کی آندے نے ان اللہ لغنی عن ھذا، رب نو اے تھوڑے مال دی لوڑ نہیں، اے رب نو مال چاہیدا ہی نہیں۔ جے کوئی زیادہ لے کے آندا ہے اونوں بھی نہیں کھلون دیندے، جے کوئی تھوڑا لے کے آندا ہے او دے بھی خلاف۔ اللہ پاک نے نا انہاں دی اس حرکت دا ذکر قرآن حکیم دے اندر کیتا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا کیسے لوگ ہو تسی، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اے جان نثار ہو بدار نے، اے میرے راہ دے اندر خرچ کر دے نے،
مال دیندے نے، فرمایا کہ الذین یلمزون المتطوعین منکم، فرمایا تواڈے اندروں ایسے لوگ نے جڑے من انفقا میرے راہ دے اندر خرچ کردے نے، اور تسی انہاں دے خلاف گلاں کردے ہو، الزام تراشیاں لگاندے ہو۔ اللہ اللہ، ایک صحابی انہاں دے کول کچھ بھی نہیں آئے، دل تے بڑا کرد ہے، ہن سوچیا گھر گئے، گھر دے اندر کوئی چیز ملی ہوئی نہیں۔ اللہ اللہ، ایک یہودی دے کول گئے، انہوں جا کے آندے نے میں تیرے ہاں مزدوری کرنی چاہنا۔ انہیں کہا مزدوری ہو، میرا کھجوراں دا باغ ہے، انہوں پانی لگانا ہے ساری رات، اور اے دے بدلے دے اندر تینوں ایک یا دو ٹوپا کھجوراں دا ملے گا۔ صحابی رسول راضی ہو گئے، دل چاہے کہ ملے گا، میں اللہ دے محبوب علیہ السلام دے قدمہ تو نچھاور کر دیاں گا۔ ساری رات محنت کی تھی، پانی کھچ کے بوکیاں دے نال باغ نو لگایا ہے۔ ساری رات صحابی رسول نے اپنی جان وار دیتی ہے۔ اللہ اللہ، کتنا مشکل ہے کہ پانی دے بوکے نکال کے کھیت نو سراب کرنا، کتنا مشکل کام ہے، اور پھر گرمی ہی ہوئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آسمان تے بیٹھ کے صحابی رسول دا عمل دیکھ رہے نے، اور جس وقت ساری رات نہ محنت کی تھی، پانی دے بوکے نکال کے سراب کیتا ہے دا کھیت، صبح دن چڑھیا، طے شدہ مزدوری ملی ہے، اللہ دے محبوب علیہ السلام دے خدمت دے اندر لے کے حاضر ہوئے نے، اور آ کے آپ دے قدمہ تو نشاور کر دیتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام دے اے صحابی جدوں کھجوراں تھوڑیاں جیاں لے کے اللہ اللہ ٹوپا دو ٹوپے کوئی 2-2.5 کلو سمجھ لو لے کے آئے نا، تے منافقہ دی جماعت کھڑی ہے، ایک کہندے نے لے ہاں آ مال لے کے تھوڑا جیا، اے دی کی ضرورت سی، اللہ نو تے تیرے مال دی ضرورت ہی نہیں۔ انہاں دا دل دکھیا ہے۔ اللہ اللہ، پتہ ہے نا ایک مزدور بندے نے جدو مذاق کر دئیے، مذاق کریے، اللہ اللہ تے او دا حال کی ہویا کر دے۔ انہاں دا اے دل دکھیا، ادھر رب العالمین نے حضرت جبریل امین نو نبی علیہ السلام دے پاس بھیجے آئے، فرمایا جبریل جا میرا حکم لے جا، میرے محبوب نو جا کے کہہ دے اور اعلان کر دے کہ محبوب جی رب تعالیٰ کہہ رہے نے اے جو تواڈے صحابی نے جنہ ساری رات محنت کر کے سونے ہو 1 یا 2 ٹوپے کھجوراں دے لے آ کے توانوں دتے نے، تواڈے اعلان انفاق تے یعنی اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرو، سونے جو توفیق میسر آئی ہے انہاں نے اور رب دے راہ دے اندر خرچ کر دیتا ہے۔ جبریل کہہ رہے نے، ترجمانی کر رہے نے رب دے فرمان دی، آپ فرمان دے نے سونے ہو تواڈے رب فرما رہے نے اس صحابی دا تھوڑا جہا مال جو اے تساں پھڑ کے تے سارے مال دے اتے انج بکھیر دیتا ہے، فرمایا اے رب دے نزدیک سارے مال دے نالوں عظمت والا ہے، کیونکہ انہاں خلوص دے نال اللہ دے راہ اندر خرچ کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ عظمتاں انہاں دیاں بڑیاں، لیکن جو لوگ صحابہ دے دشمن نے وہ اج دے نہیں، او چلے آ رہے نے، جراثیم ظالمہ دے ختم نہیں ہوئے۔ دعائی کرنے اللہ انہوں نے ہدایت دے۔ ایک بندہ آیا مدینے دے اندر مسافرے، انہیں نا اپنا سامان لدیا اونٹ تے، اور آ کے نا وند ہے کہ چند لوگ بیٹھے نے، انہوں نے یار مینوں ایک مسئلہ دسو، ایک مسئلے دی وضاحت چاہنا۔ انہاں کیا تینوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان او دی روشنی دے اندر اسی مسئلہ سمجھانے ہاں۔
ہن اینا حدیث شروع کیتی، حدیث پڑھی ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آندا میں ابو ہریرہ نہیں ماندا۔ او ظالمہ، ابو ہریرہ پتہ کون نے؟ ابو ہریرہ محدث نے حدیث دے، نبی علیہ السلام دی سب تو زیادہ احادیث اگر کسے صحابی تو مروی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ انہاں دی میں شان بیان کراں گا انشاءاللہ ایک جمعے دے اندر مستقل۔ اللہ اللہ، ہن انہیں جدوں حضرت ابو ہریرہ دی شان دے اندر تنقیس کیتی ہے، ہاں اللہ اللہ کی ہویا ہے کہ انج مسجد دے سین دے اندر نے بیٹھے نے اور یہ مسئلہ پوچھن آیا ہے، مسجد دے چھت تو بہت بڑا سپ گریا اور لوگ دیکھ کے انہوں دوڑن لگ پے، یہ بھی دوڑیا اور سانپ یہ پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ لوگوں نے سمجھ آ گئی، صحابیاں نو انہاں کہا اوہ توبہ کر، توبہ کر، وگرنہ اس سپ نے تینوں چھڑنا نہیں، کیونکہ تو نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی ابو ہریرہ دے بارے بکواس کیتی ہے۔ یہ نے جو دیکھا کہ میری جان نہیں چھوڑ رہا، فوری طور تے توبہ کیتی، جدو توبہ کیتی تے سپ غائب ہو گیا۔ اور اس موقع تے صحابہ کرام تابعین نے یہ بات کہی کہ لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ دے بارے کوئی بھی گل نہ کرو، اور چلے گئے۔ اللہ نے انہوں نے عظمتاں بڑیاں رکھیاں، اور یہی گل ہے اللہ پاک فرماندے نے، فرمایا والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، ایسے لوگ والذین یقولون ربنا، ایمان والے جو کہیں دے ساڈے رب، ربنا اغفر لنا سانو معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، اور انہاں نو بھی معاف کر دے اللہ جو ایمان دے اندر ساڈے تو سبقت لے گئے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ساڈے دلاں دے اندر ایمان والیاں دا بغض نہ پا، اللہ ایمان والیاں دی نفرت نہ پا، ایمان والے نمازی بندے پرہیزگار بندے اللہ اللہ کرنے والے انہاں دا بغض نہ ساڈے دلاں دے اندر پا۔ کڈی پیاری بات ہے، اے آیت قرآن حکیم دی، ایک تے وے کہ ایمان والیاں دا اے عمل ہے کہ اپنے واسطے اللہ دے کولو استغفار دعا کرنا، دوجے نمبر تے جو پہلے گزر گئے نے انہاں واسطے حضرات صحابہ اہل بیت تابعین تبع تابعین آئمہ دین محدثین اسلاف امت گزر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ فرماندے نے، آپ نے فرمایا جڑے فوت ہو گئے نے انہاں دے عیب نہ بیان کریا کرو بلکہ انہاں دیاں اچھائیاں بیان کرو، کیونکہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تسی زمین تے اللہ دے گدہ دی طرفوں فوت ہون والے دے شہادتی ہو، جس طرح دی شہادت دینی ہو دے حق دے اندر رب نے لکھ لینی ہے، اللہ نے انجد معاملہ کرنا ہے۔ اس واسطے نبی علیہ السلام آپ فرماندے نے لا تسب الاموات، فوت ہویا نو گالیاں نہ دیا کرو، فرمایا انہوں نے جو کیتا ہے دا معاملہ رب کولوں پا لیا ہے، اللہ 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 رب کولوں نہ پا لیا، کسے نو معاف بھی کر دیا کرو، زندگی اندر بھی کسے نو معاف کرو، مرن تو بعد بھی انہوں معاف کر دے ہو، تعلیمات ہے اسلام دیاں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دے بارے اللہ پاک فرماندے نے یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، دوجی دعا تیسری دعا کی ہے ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، تیجی دعا اللہ ساڑھے دل اہل ایمان دے بارے صاف کر دے، اللہ دلہ جو بغض کر دے۔ وہ کنج دے سی بندے ہیں یار، ایک پرا او دا بغض بھی دلے سے او دے نال کھلو کے پیر نہ پہ کے نماز پڑھن رہے ہیں تے دلوں دے بارے صاف ہی نہیں، کٹ دیو دلہ جو نفرتاں،
قدورتا نکال دو، اللہ دی قسم ہے او دل تے رب رحم نہیں کر دے جس دل چ بھرا دا بغض ہوئے۔ بہترین معاشرے دے اندر یہ ایک اللہ اصول ہے، اینو اپنانا چاہیے۔ اللہ منو تو عمل دی توفیق عطا فرمان۔ چند باتاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہاں دی شان اور عظمت اور انہاں دے دفاع دے اندر کیتیاں نے کہ اہل ایمان نو چاہیے صحابہ کرام انہاں دی شان بیان کرن، نہ اے کہ انہاں دے بارے کوئی کسے قسم دی بھی ایسی گل انہاں زندگی چ کوئی انہاں آپس اختلاف ہویا کسے گل تے سیاسی ہے یا انہاں دا ذاتی اختلاف ہے، اینو امت دے اندر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بیان کر کے صحابہ دے بارے نفرت نہیں دیوانی چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں نے جڑے مڑدے ہی نہیں ہیں، وہ صحابہ اکرام دیاں زندگی دیاں سیاسی باتاں انہاں نو برسر عام کر دینے، اور ہن تے الحمدللہ گورنمنٹ نے پابندی لگا دیتی ہے اور بہت زیادہ ایکشن لے رہے ہیں، بڑے پرچے ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کرے انہوں انجی کوئی سمجھ آ جائے، انجی سمجھ جنہوں قرآن دی اسی سمجھ نہیں ہوندی انہوں انجی سمجھ آ جائے انشاءاللہ تعالی۔ وہ دن دور نہیں جدو اللہ دی زمین تے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دی شان دے پھریرے ہر سو ہونگے، اور جو کردے نے اللہ مزید کرن دی توفیق عطا فرمان۔ انہاں دی شان و عظمت نو بیان کردے نہ کرن، جو تنقیص کردے اللہ انہوں سمجھ عطا فرمان۔ وما علیہ